بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محمد عاطف جعفر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک مضمون جو بہت عرصے سے میرے دل میں تھا، میرے دماغ میں تھا کہ میں اس حوالے سے جو ہے وہ ضرور لکھوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں مسلمانوں اور خاص کر غیر مسلموں کے اندر بھی اور مسلمانوں کے اندر بھی اس حوالے سے ایک ذہنی تسلی یا تشفی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، یا جو خدا کے متعلق جو سوال ہے وہ ان کے عقل یا ذہن کے حوالے سے تو وہ کلیئر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے حوالے سے وہ اس حوالے سے غیر یقینی کا شکار ہیں۔ اور میں کیوں لکھا، کس لیے لکھا، یہ تمام جو ہے اس مضمون کے اندر یہ باتیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ 6 ابواب میں یا 6 ہیڈنگز میں جو ہے وہ اس مضمون کو جو ہے وہ میں نے تقسیم کیا ہے وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں، تاکہ لوگ بور نہ ہو۔ اس میں یہ مضمون آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کسی کا کوئی اعتراض ہو وہ ضرور لکھے، مجھے بتائیں۔ کسی کا کوئی علمی اختلاف ہو وہ بھی ضرور لکھے، لیکن میں نے اس میں علمی مباحثوں کی بجائے ایک استدلال قائم کیا ہے خدا کی ذات کے حوالے سے، اسی حوالے سے اس پر بات ہوگی۔ کیا خدا واقعی موجود ہے؟ Does a God exists؟ تعارف نمبر 1، دیٹ از انٹروڈکشن۔ میرے محدود علم کے مطابق یہ سوال فلسفے سے تعلق رکھتا ہے، پھر چاہے وہ فلسفہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی۔ مطلب یہ کہ خدا کے وجود کی خبر الہامی مذاہب نے فراہم کی ہے، لیکن مختلف ادوار میں مختلف فلاسفیوں نے بھی خدا کے وجود کے حوالے سے بحث مباحثہ کیا ہے، اور خدا کے وجود کے تلاش، نفی یا اس بات پر بات کی ہے۔ اسی فلسفیانہ بحث کے نتیجے میں غیر الہامی مذاہب کی بنیاد پڑی، یا غیر الہامی مذاہب انہی فلاسفوں سے یا فلسفوں سے جو ہے وہ متاثر ہے۔ لیکن اگر کسی مذہب کی بنیاد نہیں بھی پڑی تو ایک وسیع طبقہ ان خیالات سے متاثر ہوا اور الہامی مذاہب کے اندر خدا کی ذات پر غلو کیا، یعنی غلطی کی۔ مذہب کے ذمہ داروں نے ہمیشہ خدا کی ذات کو مخصوص نظریات کے ساتھ مقید رکھا ہے، اور کسی آزاد ذہن کو خدا کے وجود یا اس کی ذات کے حوالے سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور عین ممکن ہے کہ ایسے حدود و قیود اس لیے مقرر کیے گئے ہوں کہ عام لوگ ان نظریات سے متاثر ہو کر یا غیر ضروری طور سے متاثر ہو کر اپنے مذہب کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو جائے اور ناسمجھی میں اپنا نقصان نہ کرے۔ تاہم کچھ بھی ہو، یہ حدود و قیود فطرت انسانی کے خلاف ہے، جس فطرت پر انسان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ ان مذہبی حدود کی بڑی مثال رومن امپائر میں کیتھولک چرچ کی ہے، کہ جس نے ارسطو اور افلاطون جیسے فلاسفروں کو گمراہ اور واجب القتل قرار دیا، اور سائنس کو خلاف مذہب قرار دے کے جھٹلایا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے کہ اسے جستجو کرنے سے، تلاش کرنے سے، تجسس کرنے سے روکا جائے۔ اسی لیے آج یورپ اور امریکہ میں کیتھولک چرچ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن فلسفہ یا سائنس جو ہے وہ ان کا مذہب بن چکا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ رومن امپائر کے اندر کیتھولک چرچ نے، جو کہ مذہب کا نمائندہ تھا، اس نے آزاد ذہنوں کو خدا کے وجود کے حوالے سے جستجو یا تجسس کرنے نہیں دیا۔ ان کو قتل بھی کیا گیا، ان فلاسفیوں کو، ان کے علم یعنی سائنس کو غیر مذہبی قرار دے کے جھٹلایا بھی، اس کو باطل بھی قرار دیا۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ کچھ صدیوں بعد آج جب ہم دیکھتے ہیں تو یورپ اور امریکہ میں کیتھولک چرچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس کی ایک نمائشی یا سیریمونیل حیثیت ہے، نہ مذہب کی بذات خود کوئی حیثیت ہے وہاں پر، لیکن سائنس جو ہے اب ان کا مذہب بن گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہنوں میں سوالات تھے، وہ سوالات رومن کیتھولک چرچ نے نہیں دیے، سائنس نے پرووائڈ کیے، اس لیے اب سائنس ان کا مذہب ہے، چرچ جو ہے ان کا مذہب نہیں ہے۔ اور اس کی چھوٹی مثال یہ اس کی بڑی مثال تھی، اور اس کی چھوٹی مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کسی عالم صاحب کے پاس تشریف لے جاتا ہے اور خدا کے وجود یا اس کے ذات کے متعلق سوال کرتا ہے تو اس کا آخری جواب یہی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دو جوابات تو وہ عطا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا آخری جواب یہی ہوتا ہے کہ اس حوالے سے زیادہ بحث
نہ کی جائے ورنہ انسان کی گمراہی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ جواب جہاں اس عالم کی ناکافی معلومات اور کم فہمی کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہیں پہ یہ جواب انسان کی ازلی جستجو اور تجسس کی تشفی کے لیے ناکافی ہے۔ یہ صرف مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ اس عالم صاحب نے کہا کہ آپ اس حوالے سے سوال نہ کیجئے، لوگ بھی سوال نہیں کرتے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وہ جو جستجو اور تجسس اس انسان کے اندر موجود تھا، اس کی تشفی یا تسلی نہیں ہوئی۔ وہ سوال ابھی بھی اس کے اندر، لاشعور کے اندر ہو یا شعور کے اندر ہو، لیکن وہ سوال ابھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی لیے عام آدمی تو اس حوالے سے خاموش ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نتیجتاً ایک غیر مطمئن اور تقلیدی ایمان کے مسلمان معاشرے میں بڑھتے رہتے ہیں، جو دین کے ساتھ زبانی کلامی تعلق کے علاوہ کوئی مضبوط قلبی تعلق محسوس نہیں کرتے۔ اسی لیے ان مسلمانوں کے اندر زبانی اور رسمی اسلام تو موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے فعل میں خود کو پابند خیال نہیں کرتے۔ میں نے یہ مضمون اس لیے تحریر نہیں کیا کہ میں کوئی فلسفے کا عالم ہوں، بلکہ اس مضمون کے لکھنے کے پیچھے بالکل پریکٹیکل یا اطلاقی وجوہات ہیں۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک دوست نے فیس بک پر، جو میرے فرینڈ لسٹ میں ایڈ ہے، اس نے ایک پوسٹ ڈالی فیس بک پر، اور اس کا مطلب یہ تھا، لکھا ہوا یہ تھا کہ ہم مسلمان بہرحال غیر مسلموں سے بہتر ہیں۔ یہ اس نے لکھا ہے کہ ہم مسلمان بہرحال غیر مسلموں سے بہتر ہیں۔ اس نے لکھا کیونکہ اگر کوئی خدا واقعی موجود ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، کیونکہ اگر کوئی خدا واقعی موجود ہے تو ہم اس کے ہاں اجر پائیں گے، یعنی جب مر جائیں گے تو خدا موجود ہوگا تو ہم اس کے ہاں اجر پائیں گے، غیر مسلم اس اجر سے محروم رہے۔ اور آگے لکھا لیکن اگر کوئی خدا موجود نہیں بھی ہے تو ہم اور غیر مسلم برابر ہے، وہ بھی مٹی ہو گئے، ہم بھی مٹی ہو گئے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ یہ پوسٹ پڑھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، گویا ایک شخص خود اپنے منہ سے خدا کی ذات کے متعلق شک کا اظہار کر رہا ہے، اور خدا کی ذات پر کامل ایمان کا ہونا شرط اول ہے۔ یہ تو پہلی شرط ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو خدا کی ذات پر ایمان کا مستحکم ہونا، کامل ہونا، یہ ایمان کی شرط اول ہے۔ اچھا، اب اس دوست نے کیا کیا کہ اس کو محض ایک بائی چانس یا حادثاتی، یعنی خدا کو ایک حادثاتی عنصر قرار دیا کہ ہوا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس پوسٹ سے واضح تھا کہ لکھنے والے کو خدا کی ذات کی طرف سے تسلی یا تشفی موجود نہیں ہے۔ یقین تو اس کا تھا، لیکن اس کو تسلی یا تشفی جو ہے وہ موجود نہیں تھی، بلکہ خدا کی ذات کو محض اپنے صحیح اور غلط ہونے پر منتج کر رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس پوسٹ پر اس کی اصلاح کروں، لیکن اگر میں یہ سب لکھتا تو عین ممکن ہے کہ کسی اصلاح کو قبول کرنے کی بجائے وہ میری نفی کرتا اور مزید نقصان اٹھاتا۔ تاہم میں نے بہتر یہی سمجھا کہ ایک مفصل مضمون کو تحریر کروں کہ شاید اس سے خود میرے خیالات بھی جو ہے وہ مجتمع ہو جائیں، جمع ہو جائے، اور شاید اس سے کسی کی اصلاح بھی ہو جائے۔ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کے متعلق سوچنا، غور و فکر کرنا، یہ فطرت انسانی ہے۔ اسی لیے یہ سوال ہر ایک انسان کو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے، ضرور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس سوال کا جواب مذاہب کے علماء دینے سے قاصر ہے، یا اس سوال کے جواب کے لیے اتنے حدود اور قیود مقرر کیے گئے ہیں جو اس جواب کی افادیت کو کم کر دیتے ہیں اور سوال کے متعلق جستجو کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ نتیجتاً انسان خدا کے متعلق غیر مطمئن اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، اور خدا کی ذات سے خود کو غیر متعلق محسوس کرتا ہے۔ اور اگر معاشرے میں دیکھیں تو یہ بات جو ہے وہ کوئی ڈکی چکی تو نہیں ہے۔ لوگ اپنے فعل میں، اپنے دل کے اندر جو ہے وہ اس خدا کے متعلق خود کو اس سے irrelevant محسوس کرتے ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ امر خود قرآن میں کئی مواقعوں پر درج ہے کہ قرآن انسان کی، یعنی کیتھولک چرچ کے برخلاف، قرآن انسان کو دعوت دیتا ہے کہ کائنات کے اندر اور اس کے اسرار و رموز میں غور اور فکر کرے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی مثال خود حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ہے، جس نے بعد از بعثت بطور اولو العزم رسول کے خدا سے سوال کیا، یا خدا سے اس کی قدرت کے متعلق سوال کیا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟
اور خدا نے بھی یہی فرمایا کہ کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان تو ہے لیکن دل کی اطمینان کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ پرندے پکڑو، آخر تک وہ آیت جو ہے وہ موجود ہے۔ الغرض یہ آیت وضاحت کے ساتھ ثابت کرتی ہے کہ بعد از ایمان بھی خدا کی ذات سے متعلق سوال کرنا، جستجو یا تجسس کرنا عین جائز ہے، بلکہ اگر سوال ہو تو اس کا پوچھنا اور اس کا جواب حاصل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اطمینان قلب میسر آئے اور آگے کا کام دل جمی سے ادا کیا جا سکے۔ یہ مسلمان یہ صرف لفاظی یا گفتاری تو نہیں ہے نا کہ میں مسلمان ہوں، اب اس سے آگے بطور مسلمان کچھ کام کرنا ہے، تو جب وہ اطمینان، وہ قلبی اطمینان حاصل ہوگا تو یہ شخص جو ہے وہ آگے اپنا کام دل جمی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ کر سکے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی یہ سوال بعثت سے پہلے نہیں کیا تھا، یعنی ابھی نبی مقرر نہیں تھا اس نے سوال کیا، نہیں، ایسا نہیں، نبی مقرر تھے، بعثت ہو چکی تھی، بعد از بعثت بعد از ایمان یہ سوال کیا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ نے پھر پوری آیت جو ہے وہ موجود ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بھی رہتا ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ثابت کرتا ہے کہ ایمان برخدا کسی ساکن یا جامد چیز کا نام نہیں ہے، یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے اور اب ایک مستقل ایمان آپ کے ساتھ آپ کی قبر تک جو ہے وہ چلا جائے، بلکہ صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ یہ ایمان یا تو کم ہوتا رہتا ہے یا بڑھتا رہتا ہے۔ تو ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ ایمان برخدا ہو یا ایمان بالرسول ہو، وہ کوئی یا ایمان بالغیب ہو، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یا وہ بس آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے اور اب آپ کے ساتھ ایک مضبوط اور جامع اور ٹھوس اور سالڈ چیز ہے اور آپ اس کو قبر تک اپنے ساتھ لے جائیں گے، بلکہ یہ حدیث مبارکہ وضاحت کے ساتھ ثابت کرتی ہے کہ ایمان ہر لمحہ یا وہ بڑھتا رہے گا یا وہ کم ہوتا رہے گا۔ ہم اپنے ایمان کے متعلق خود سوچیں، اور ایمان کا خود از خود مفہوم بھی اعلیٰ درجے کا اعتقاد ہے، یقین کامل جس کا ہم مانی ہے۔ اب اگر شک کی کوئی گنجائش باقی ہے یا سوال کی کوئی گنجائش باقی ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایمان کہاں پر واقع ہوا، واللہ اعلم۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مضمون اکثر احباب کی نظروں میں قابل اعتراض ہوگا اور وہ اپنی تربیت کی وجوہات پر اس مضمون پہ کوئی بحث یا تحقیق کو پسند نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں لوگ خدا کے وجود کے متعلق بحث و مباحثے کو پسند نہیں کرتے، لیکن میں نے آپ کو اس سے بھی صاف الفاظ میں اس مضمون یا اس کی وجوہات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دو لوگوں کا تصور کریں، ایک مسلمان ہے یعنی موحد ہے، وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو ایک مسلمان ہے، وہ موحد ہے جس نے ساری زندگی ایک خدائے بزرگ و برتر پر ایمان رکھا، اور ایک ایتھیسٹ ہے یا ملحد ہے، وہ کسی خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایتھیسٹ وہ کسی کو نہیں، وہ کہتے ہیں از خود نظام ہے، خود چلتا ہے، خود کفیل ہے، اس کو کسی کے تخلیق کرنے یا چلانے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک موحد ہے اور ایک ایتھیسٹ ہے۔ اب آپ سمجھیں، مثال لیں کہ ایک موحد جس نے ساری زندگی ایک خدا کی عبادت کی ہے، ساری زندگی ایک خدا پر ایمان اور اعتقاد رکھا ہو، لیکن اگر کبھی اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوال پیدا ہو گیا، کوئی شک پیدا ہو گیا محض ایک لمحے کے لیے کہ اگر کوئی خدا موجود نہیں ہوا تو کیا ہو، تو اب آپ دیکھ لیں کہ اب کیا صورتحال ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایتھیسٹ ہے، ایک ملحد ہے جس نے ساری زندگی خدا کے وجود کا انکار کیا کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، نہ اس کی ضرورت ہے، وہ اس کی ضرورت سے بے نیاز ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے، محض ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اگر خدا واقعی موجود ہوا تو کیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں کیا صورتحال ہو گئی ہے۔ الغرض خدا کے وجود کے متعلق کامل یقین حاصل کرنا، اس جستجو یا تجسس کرنا عین ضروری ہو گیا ہے تاکہ نہ صرف ایک مسلمان اپنے عقائد کو کامل بنائے اور قائم رکھے، بلکہ اگر ملحد کو بھی ضرورت ہو تو اس کی رہنمائی کریں اور خدا کے موجود کے متعلق اس کے ضروری سوالات کا کافی اور شافی جو ہے وہ جوابات دے سکیں۔ مضمون کے ایک حصے میں ہم ان سوالات کا جائزہ لیتے ہیں جو خدا کے وجود کے حوالے سے تجسس یا آرزو پیدا کرتا ہے، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سوالات آج کے جدید دور میں کیوں رونما ہوتے ہیں اور ان کے کیا اسباب ہیں۔ میں نے جدید دور اس لیے لکھا ہے کہ دور قدیم کے
مذہبی یا فلسفیانہ مباحثوں کے متعلق مجھے نہ تو علم ہے اور نہ ہی اس مضمون میں اس کی کوئی ضرورت ہے۔ ان سوالوں میں دو سب سے اہم ہیں۔ نمبر 1، کیا خدا واقعی موجود ہے؟ اور نمبر 2، ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اگر آپ اس کو مسلمانوں کی بجائے تمام انسانوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں مزید بھی کئی سوالات جمع ہو جائیں گے۔ مثلا ہم یعنی انسان اس زمین پر کیسے آئے، کیسے پیدا ہوئے، کیسے نمودار ہوئے، اس پوری کائنات کا، اتنے بڑے نظام کا، اس شاہکار قدرت کا جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، آخر کیا مقصد ہے؟ یہ اتنا بڑا شاہکار، یہ اتنا آرٹ کا جو اتنا بڑا نمونہ ہے یہ کائنات، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اس انسان کا اتنا بڑا کیا رتبہ ہے؟ اس انسان کا اتنا بڑا کون سا مقصد ہے کہ کون سا اعلیٰ مقام ہے کہ اس شاہکار کائنات کے ایک ایک ذرے کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے؟ یہ ایک پوچھنے والا سوال ہے۔ الغرض جتنے اذہان اتنے سوالات، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان سوالات کے جوابات یا اس سے متعلق تسلی بخش جوابات کے بغیر ایمان کے متعلق کما حقہ اعتقاد اور یقین پیدا کرنا جو ہے یہ مشکل ہے۔ ہمارے ہاں تو مذہب ایک الہامی اور مکمل صورت میں موجود ہے، اور شاید ان سوالات کی زیادہ تڑپ جو ہے وہ محسوس نہ ہوتی ہو، لیکن آپ تصور کریں ایسے معاشروں کا جہاں مذہب اپنی پوری حقانیت کے ساتھ موجود نہیں ہے، یا سرے سے کوئی مذہب ہی موجود نہیں ہے، تو ان سوالات کے وہاں جو بسنے والے لوگ ہیں یہ سوالات ان کو کتنا متاثر کرتے ہوں گے۔ پھر ان میں سے کوئی اگر حق کو تلاش کرنا بھی چاہتا ہے تو کیسے کرے کہ فرزندگان حق خود اس امر کے حوالے سے جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہے، یا ان کے دل کو اطمینان یا تسلی اور تشفی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ اس کا انٹروڈکشن تھا، پہلا حصہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہوگا جس میں ہم مذہب، فلسفہ اور سائنس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ دوسرے حصے میں مجھے ضرور جوائن کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔